للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 166۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ رباعیات رضا میں آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے۔ رباعی جو 4 مصروں والا کلام ہوتا ہے نا، اس کو رباعی کہتے ہیں۔ اور میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت امام اہل سنت امام عشق و محبت باعث خیر و برکت امام محمد رضا خان، آپ حافظ قرآن تھے، آپ مفتی تھے، با کرامت ولی اللہ تھے، محدث تھے، مفسر تھے، عالم با عمل تھے۔ آپ نے کم و بیش 1000 کتابیں لکھی۔ شاعری بھی فرماتے تھے۔ شاعری میں آپ کو دسترست حاصل تھی، مگر آپ نے شاعری کی اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے، شاعری کی مناجات کے لیے، شاعری کی نعت مصطفیٰ کے لیے۔ آپ کی شاعری ہے مناقب پر مشتمل، صحابہ کے مناقب، اہل بیت اطہار کے مناقب، اولیاء کے مناقب۔ تو بہرحال رباعیات رضا انشاءاللہ روز چند منٹ کا یہ سلسلہ آپ دیکھتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی جو رباعیاں ہیں وہ اور اس کا خلاصہ، اس کے تحت مدنی پھول چند منٹوں میں ہم اس سلسلے میں حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے ہم اچھی نیت کرتے ہیں تاکہ ہمارا ثواب ترقی کرے۔ المعجم الکبیر لطبرانی حدیث نمبر 5942، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سلسلے میں شرکت کی نیت کیجئے، سن کر یاد رکھ کر عمل کرنے کی نیت کیجئے، جو نیکی کی دعوت دی جائے گی انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت اپنی ایک عشق بھری رباعی میں فرماتے ہیں، پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، ہاں شرع کا البتہ ہے جنبہ مجھ کو، مولا کی ثنا میں حکم مولا کا خلاف، لوزینہ میں سیر تو نہ بھایا مجھ کو۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن اپنی اس رباعی میں فرما رہے ہیں کہ شاعری میرا پیشہ نہیں ہے، میں پروفیشنل شاعر نہیں ہوں کہ جو شاعری کے عوض مال کماتا ہے، دنیا چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، دنیا کی عزت چاہتا ہے۔ شاعری میرا پیشہ نہیں ہے، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں شاعر ہوں۔ ہاں شرع کا البتہ ہے جنبہ مجھ کو۔ جنبہ مینس لحاظ، حمایت، طرفداری، یعنی میری شاعری کس لیے ہے کہ شریعت کی طرفداری کی جائے، مولا کی ثنا میں حکم مولا کا خلاف، نہیں مولا کی ثنا کروں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کروں، ان کے نعتیں لکھوں اور نعتیں لکھنے میں انہی کے حکم کا خلاف کروں۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، لوزینہ میں سیر تو نہ بھایا مجھ کو۔ لوزینہ کیا ہے؟ بادام کا حلوہ، وہ حلوہ جو بادام سے تیار کیا جاتا ہے، کتنا لذیذ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ لوزینہ میں سیر، اگر بادام کے حلوے میں کوئی لہسن ڈال دے، سیر مینز لہسن، گارلک، لہسن ڈال دے، یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، میں بھی پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اعلیٰ حضرت
اپنی اس ربائی میں گویا فرما رہے ہیں کہ میں کوئی پروفیشنل پیشہ ور شاعر نہیں ہوں، نہ میں دعویٰ کرتا ہوں، میں تو شریعت کی حمایت اور طرفداری کرتے ہوئے اپنے آقا کی ثنا کرتا ہوں، اور آقا کی ثنا کرنے میں آقا کے احکامات کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا، مجھے گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، شاعری کرنا کیسا ہے؟ بہار شریعت جلد 3 صفحہ 513 سے اس کا مطالعہ کر لیجئے، مختصر سا سلسلہ اس کا تحمل نہیں کر سکے گا۔ میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ اچھے شعر اچھے ہیں، برے شعر برے ہیں۔ اگر شاعری اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل ہے تو مدینہ مدینہ، اگر شاعری نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے مدینہ مدینہ، بارگاہ رسالت میں فریاد کی جا رہی ہے، استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے، بہت اچھا ہے۔ صحابہ کی منقبت، اہل بیت اطہار کی منقبت بیان ہو رہی ہے، اس پر مبنی اشعار ہیں، اولیاء کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت کا بیان ہو رہا ہے، ان کی بارگاہوں میں استغاثہ پیش کیا جا رہا ہے، بہت اچھی شاعری ہے۔ اسی طرح وہ اشعار جو موت، آخرت، قبر، نصیحت کے مضامین پر مشتمل ہیں، یہ بھی مدینہ مدینہ، بہت اچھا ہے۔ اب وہ اشعار جو عشقیاں ہیں، فسقیاں ہیں، کفر پر مبنی ہیں، حرام کلمات ہیں، اور اس میں آخرت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ثواب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ اشعار اچھے نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھے اشعار اچھے ہیں، برے اشعار برے ہیں۔ سورہ شعراء قرآن پاک کی ایک سورت ہے، اس کی جو آخری 2 آیتیں ہیں اس میں شاعری کے تعلق سے لکھا ہے، اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کنز الایمان جو کہ میرے سید اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا اور مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اور یہ خزائن العرفان ہے، اس میں آپ اس سے شاعری کے تعلق سے پڑھ لیجئے۔ بہرحال سید اعلیٰ حضرت آپ سراپا عاشق رسول تھے، اور آپ کا نعتیہ کلام ہدایت بخشش، تو یہ اس کی گواہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے قلم کی نوک سے نکلا ہوا ہر مصرع، ہر لفظ، ہر حرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی محبت، آپ کی عقیدت کا گواہ ہے۔ اور آپ نے کوئی قصیدہ دنیاوی تاجدار کی خوشامد کے لیے نہیں لکھا، بلکہ بس اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جائز اور اچھے اشعار پر آپ نے شاعری کی۔ یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ ہمارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس میں سوالن جواباً بہت ساری باتیں 232 صفحہ نمبر پر لکھا ہے کہ نعتیہ شاعری کرنا کیسا ہے۔ امیر علیہ سنت نے جو جواب دیا سنیے، سنت صحابہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سنت صحابہ ادا کی نعتیہ شاعری کر کے، یعنی بعض صحابہ مثلا حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہما نعتیہ اشعار لکھنا آپ سے ثابت ہے، تاہم یہ ذہن میں رہے کہ نعت شریف لکھنا نہایت مشکل فن ہے، اس کے لیے ماہر فن عالم دین ہونا چاہیے، ورنہ عالم نہ ہونے کی صورت میں ردیف، قافیہ، بحر یعنی شعر کا وزن وغیرہ کو نبھانے کے لیے خلاف شان الفاظ ترتیب پا جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ عوام الناس کو شاعری کا شوق چرانا مناسب نہیں کہ نثر کے مقابلے میں نظم میں کفریات کے صدور کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ اگر شرعی اغلاظ سے کلام محفوظ رہ بھی گیا تو فضولیات سے بچنے کا ذہن بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج کل جس طرح عام گفتگو میں فضول الفاظ کی بھرمار پائی جاتی ہے، اسی طرح بیان و نعتیہ کلام میں بھی ہوتا ہے۔ اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے، مگر آج کے جو مختصر وقت ہے اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نعتیہ کلام ہدایت بخشش یعنی بخشش کے باغات کے صدقے میں ہمیں جنت کے باغات عطا فرما دے۔ امیر علیہ سنت نے اپنے کلام میں وسائل بخشش میں لکھا ہے، دعا کی ہے، آئیے میں بھی اس کو پڑھتا ہوں، ممکن ہے تو آپ بھی پڑھیں۔ یا رب میرے ہدایت کے بخشش بخش عطاری کو بلا پرسش،
خلد میں کہتا کہتا جائے گا. امیر اہل سنت اپنے دلی جذبات کا اظہار کرائے. میں خلد میں کہتا کہتا جاؤں گا. کیا کہتا جاؤں گا؟ واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی کہیے، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی. مصطفیٰ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واہ کیا